نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ کچھ عرصے سے میں انجینئر محمد علی صاحب، ویری گڈ ینگ مین، ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ کافی ان کے اوپر جو ہے کافی لوگوں نے مختلف الزامات بھی لگائے اور کافی ان کو کرٹیسائز کیا، اور حتیٰ کہ بیچارے شریف آدمی کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروا دی تاکہ اس کو کسی طرح پرسیکیوٹ کیا جائے۔ بہرحال یہ اچھی بات تو نہیں ہے، جیسے بھی ہیں انجینئر صاحب اپنی محنت سے لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جس میں ہر شخص کو ضرورت نہیں ہے، اور جو انگریزی میں کہتے ہیں نا، ڈونٹ پوک یور نوز۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا خیال ہے کہ وہ بہت کم وقت میں اس شہرت کی وجہ سے انجینئر صاحب جو ہے وہ پوکنگ نوز کے جو ہے وہ اس میں انٹر ہو گئے ہیں، اس فیز میں کہ ناؤ ہی اسپوکنگ نوز ان ایوری اسپیکٹ۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو مجھے تو ان کی جو ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس کے بعد تو سب سے پہلے مجھے ایک بڑا پرانا لطیفہ یاد آ گیا کہ دادی اماں نے پوچھا کہ بیٹے کیا کر رہے ہو آج کل؟ دادی اماں ایم اے کر رہا ہوں۔ دادی اماں نے کہا وہی ایم اے چھوڑو، پہلے میٹرک کرو میٹرک۔ تو اس وقت انجینئر صاحب بھی جو ہے نا وہ اس وقت لوگوں کو جو ہے نا وہ میٹرک والے اسلام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہمیں کس نے انکار کیا کہ اللہ لا شریک نہیں ہے، یا کس نے انکار کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے؟ بے شک سب کو پتہ ہے، میٹرک میں پڑھ لیا ہم نے۔ 4 فیزز ہیں اسلام کے بھی۔ پہلا فیز میٹرک، دوسرا انٹرمیڈیٹ، تیسرا گریجویشن، اور چوتھا پوسٹ گریجویشن۔ اگر ان 4 فیزز میں اسلام کو بانٹ دیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ انجینئر محمد علی اچھی بات ہے، وہ میٹرک پڑھا رہے ہیں، کیونکہ عوام کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو وہ میٹرک تو پہلے کرنا چاہیے نا۔ جب تو میٹرک نہیں کرے گا اس نے انٹر کیسے کرنا ہے؟ انٹر نہیں کرے گا تو گریجویشن کیسے کرے گا؟ جب گریجویشن نہیں کرے گا تو پوسٹ گریجویشن کیسے کرے گا؟ اب مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا ہے کہ انجینئر صاحب میٹرک کی بات کر رہے ہیں، کوکم نورانی صاحب پوسٹ گریجویشن لیول کے آدمی ہیں، طاہر القادری صاحب پوسٹ گریجویشن لیول کے آدمی ہیں، الیاس قادری صاحب پوسٹ گریجویشن لیول کے آدمی ہیں، شہنشاہ نقوی اور جو بھی اہل تشیع علماء ہیں وہ تو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ تو پوسٹ گریجویٹ سے بھی اوپر ہیں۔ اب ان کے سامنے آپ میٹرک کی کتاب رکھ کر کہیں کہ دیکھیں جی یہاں تو اللہ نے کہا کہ جو میرے سوا جس کو پکارے گا وہ مشرک ہے۔ بھئی یہ تو ایک اسٹیبلش اصول ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ لا الہ الا اللہ جب کہہ دیا تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اس میں اب ٹانگ اڑانے کا مثال دیکھ لیں۔ فلاں آیت بھائی مان لیا اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، فلاں آیت بھائی سب نے مان لیا کہ بھائی اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے یہ تو ناقابل معافی جرم ہے۔ فلاں آیت بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے وہ اچھی بات ہے؟ یا فلاں آیت، ارے بھائی مان لیا بھائی، پوری گروسری سامنے رکھ دو، اصول تو نہیں بدلے گا کہ لا الہ الا اللہ، یہ اصول تو نہیں چینج کرانا کوئی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم بڑے چھوٹے لیول پہ گفتگو کو اتنا میگنیفائی کر رہے ہیں جس سے جو دوسرے معاملات ہیں وہ نعوذ باللہ وہ ہمیں ان میں شک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے اب آپ ایک پی ایچ ڈی لیول کی کتاب آپ ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھ دو گے، اسے کہو اوے یہ دیکھ پڑھ، کہے گا پاجی میں نے کی پتہ کی ہے، مجھے تو ابھی مشکل سے سلیبس ہی یاد نہیں ہوا ہے، تو آپ نے یہ کون سی زمانے کی کتاب رکھ دی ہے؟ یہ علم تو ہے، پی ایچ ڈی علم تو ہے، میٹرک بھی علم ہے، لیکن میٹرک بہت انیشیل علم ہے اور پی ایچ ڈی بہت ایڈوانسڈ علم ہے۔ اب مثال کے طور پر اب میں ریسٹورینٹ میں جاؤں اور ویٹر سے کہوں بھائی میرے لیے سوڈیم کلورائڈ لے آؤ، ویٹر کہے گا پاجی کی کہہ دے پے ہو ہیں، اور میں کہا تو سوڈیم کلورائڈ لیا تو سمجھ نہیں آتی۔ وہ لوگوں نے پوچھے گا یار یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں سوڈیم کلورائڈ، میں نے کبھی سنا نہیں ہے کی چیز ہے۔ انہوں نے کہا پاجی اس میں کو نمک لے آؤ، نمک۔ اچھا 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 نمک لے آ، تو غلط تو آپ بھی نہیں تھے جب کہہ رہے تھے سوڈیم کلورائڈ لے آؤ۔
غلط وہ بھی نہیں تھا کیونکہ اس نے تو لفظ نمک پڑھا ہوا ہے، اسے نمک سے انگریزوں کے پاس جائیں ان سے کہیں جی سالٹ لے آؤ تو سالٹ سمجھیں گے، جرمن سے کہوں کہے گا سالس لے آؤ سالس، کہیں گے یار یہ سالس کیا ہے، اے بھی نمک کا ہی نام ہے بھائی جرمن زبان میں، سالس کہتے ہیں۔ تو سوڈیم کلورائڈ جو ہے نمک کا کیمیکل نیم ہے، غلط وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی کہتا ہے یا علی مدد، وہ بھی نمک ہی مانگ رہا ہے، سوڈیم کلورائڈ کہہ رہا ہے اس کو۔ اگر وہ کہتا ہے یا غوث پلیز ہیلپ می، وہ بھی سوڈیم کلورائڈ نمک کو ہی مان رہا ہے، کیا سوڈیم کلورائڈ رہا ہے جو میٹرک والے کے سر سے اڑ رہی ہے۔ اسی طرح کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں اگر آپ صرف بہت ہی پرائمری قسم کے قانون کو اپلائی کریں گے تو اس کا حل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں لفظ ڈرامہ سے ایک تنزن استعمال کر رہا ہوں، ورنہ میرا کوئی اللہ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ کے ڈرامے دیکھ لیں آپ۔ اور بھائی جب تیرے پاس اتنے فرشتے تھے، اتنے جنات تھے جو صبح شام تیری عبادت کرتے تھے ہر وقت سجدے میں ہوتے تھے، تیری تسبیحات کرتے تھے، تو پھر بھی تینوں چین نہیں آیا ہے بھائی اللہ میاں، میں نے کچھ اور نواں ڈرامہ کرنا پائے گا۔ اچھا کی ہوا ہے بھائی، میں آدم نو بنانا ہے، چلو بھائی آدم بن گیا، اچھا چلو یہ آدم بن گیا نا بھائی، اب تو چلو اس کو بیوی شیوی دے دو اور جان چھوڑو، نہیں فرشتوں سے کہا ہوئے آدم نے سجدہ کری، چل اب انجینئر محمد علی صاحب کی روشنی میں تو بھائی یہ تو سجدہ اللہ نے کہہ دیا ہے آدم کو کرنے کے لیے، اب آپ اس کو احترام کا سجدہ کہیں یا اللہ کے حکم کی وجہ سے سجدہ کہیں یا کسی اور وجہ سے سجدہ، کوئی سجدہ تو سجدہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ازرو میٹرک لیول آف محمد علی انجینئر صاحب، بھائی سجدہ تو سجدہ ہے، تو بھائی پہلا شرک تو اللہ نے خود کروایا ہے انسان سے، اب فرشتوں کو کہا بھی کرو سجدہ، انسان چوڑا ہو گیا ٹھیک ہے جی، اس لحاظ سے تو پھر شیطان تو پھر ٹھیک تھا نعوذ باللہ کہ میں نے نہیں کرنا، میں کیوں کروں بھائی، میں سے تو آنوں سجدہ کرنا، سب سے بڑا تو توحیدی تو شیطان تھا جو اللہ کو دیکھ رہا تھا کہ اللہ شریک ہے، میں اس کے علاوہ کس کو سجدہ کروں، لیکن کیوں اوے میری گل نہیں مانی، جا ہوں تو فارغ ہو گیا، چلو جو ہو گیا فارغ، وہ ایسا فارغ ہوا ہے کہ نہ تو اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہے کہ وہ جنت میں انٹر ہو، وہ جنت میں پھر بھی انٹر ہو گیا، ہی ہیڈ ایکسیس ٹو جنت، چلا گیا، کہتا ہے اوے آدم وہ گل سن میری، اے جو پھل ہے نا جس پہ لکھا ہوا ہے فربوٹن، یعنی جرمن زبان میں فربوٹن کہتے ہیں، انگلش میں لکھا ہے پروہیبیٹڈ، اے کھائیں اچھا اللہ ماشاء اللہ رب العزت ہے بھائی، وہ لا علم تو نہیں ہے، اس کو سب پتہ ہے کی ہو رہے ہیں، چلو جی آدم صاحب نے کھا لیا، دنیا میں آ گئے جی بم اپنی بیگم صاحب کے، مسٹر اینڈ مسز آدم دنیا میں آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر آپ سنیں، پھر مکالمہ ہو رہا ہے بھائی، اللہ اور شیطان کا صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، میں صلح حدیبیہ ایک ڈیفینیشن کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، ہاں جی، وہ یالا دیکھ تو نے چنگا نہیں کیتا میرے نال، شیطان کہتا ہے، تو میں تیرے اس انسان کو بہکاؤں گا قیامت تک، ٹھیک ہے، پھر کہ تسی اس طرح کرو کہ میری عمر قیامت تک کر دو، ٹھیک ہے جی، چلو ہو گیا، اور دسو تے مینوں اتنا قدرت دے دے تے میں جہاں چاہواں میں جا سکنا، ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا، تے میری بھی اولادیں ہوں تے وہ بھی میرے نال رل مل کے نا انسان کو بہکاوے انہوں صراط مستقیم تو، ٹھیک ہے جی، ڈائیورٹ کرنا، ٹھیک ہے جی، دس ہوا، اللہ نہ ہوا وہ تو سارے ہمارے دشمن کے ساتھ ساری نیگوشیشن کر کے ہمارے متھے لا رہے ہیں،
اسی لیے تو اللہ بڑا تیز ہے. اللہ نے پھر کہا کہ دیکھو بسم اللہ بعد میں پڑھنا، پہلے پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. یہ دیکھو بھائی یہ میرا کنٹمپرری ہے، اس سے پہلے بچو، میری پناہ میں آ جاؤ. اس کے بعد پھر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے. وہ ٹھیک ہے، وہ تو باقی سب کو پتہ ہی ہے. اب انجینئر صاحب اور عمران خان صاحب، یہ دو ایسی شخصیات میں نے زندگی میں دیکھی جن کی علم شریف جو ہے نا، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جا کے فل اسٹاپ ہو جاتی ہے. ایک پہلے میں نے عمران خان کو سنا تھا، اب یہ انجینئر صاحب آ گئے، ان کی بھی علم شریف جو ہے نا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جا کے اٹک جاتی ہے. وہیں سوئی اٹک گئی اس ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ. اور پاجی علم شریف آگے اور بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، صراط المستقیم کے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہیں جس پہ تیرا غضب ہوا. بھائی علم شریف تو 1400 سال پہلے آئی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کا تعارف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کرایا. جب علم شریف آئی ہے تو اہدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلا تو اس وقت ابو بکر کا صراط مستقیم تو سامنے نہیں تھا، یا عمر بن خطاب کا، یا عثمان بن عفان کا، یا علی بن ابی طالب کا، یا جتنے بھی ہیں اللہ والے، اہل اللہ، ولی اللہ ہیں، ان کا صراط مستقیم تو ابھی تو آگے آنا تھا. تو یہ پہلے سے کون سا صراط مستقیم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وارد ہو گیا کہ جو دعا میں منگوایا جا رہا ہے اہدنا صراط مستقیم، ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سبسیکوینٹ آنے والے نہیں ہیں، یہ پہلے گزر چکے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور نبوت نبی اور رسول بننے کے بعد جب یہ علم شریف اتری ہے تو آپ جب فرما رہے ہیں، اللہ جب دعا منگوا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تیرا انعام ہوا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو آگے آنے والوں کا نہیں ہے اس کا ذکر، یہ پیچھے جو گزر گئے ان کا ذکر ہے کہ جو صراط مستقیم پہ تھے اور جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا، یا جن پر اللہ کا غضب ہوا تھا، ان سے بنا. پیچھے جانا پڑے گا نا بھائی. اب پیچھے جب جائیں گے تو اللہ کا انعام کس پہ ہوا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو انہی لوگوں پر ہوا ہوگا جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں. تو ان میں تو بھائی سب سے پہلے جو شکل نظر آتی ہے وہ تو اہل کتاب کی نظر آتی ہے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اگر کوئی صراط مستقیم پہ تھا اور جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے تو وہ تو پھر اہل کتاب ہوئے، وہ تو پھر نوح علیہ السلام ہوئے، ان کے وہ لوگ ہوئے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے. بھائی اہل کتاب ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، اور جن جن انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے تو جو ان کے ساتھ تھے، تو اس کا مطلب ہے ان کے راستے کو چلنے پر صراط مستقیم کو آگے اور ان پر انعام ہوا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو پیچھے والوں کا پیچھے چلے گی نا کہانی. ہم بات کر رہے ہیں انٹرویل کے بعد کے اسلام کی، اور بھائی پہلے انٹرویل کا پہلا کا اسلام تو دیکھ لو. ٹھیک ہے جی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں جناب اسلام کا اعلان کر دیا تو جوتے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں. بلال کو جوتے پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو جوتے پڑھ رہے ہیں، اور جناب ظلم ہو رہا ہے. پھر خود ہی آپ کے سنیوں کی اور وہابیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ باقی صحابہ جب مرید رسول ہیں، عمر بن خطاب مراد رسول ہیں، کہ یا اللہ تو عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے تاکہ یہ ہمارے ساتھ آ جائیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ابھی تو عمر پہ انعام کی بارش شروع نہیں ہوئی نا بھائی. تو پھر وہ کون سا انعمت علیہم ہے؟ وہ پچھلے ہیں نا. ٹھیک ہے، پچھلے ہوگا. تو یہ تو مانے اس کا بھی تو تسلسل بیان کریں نا بھائی. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے جو دو پیچھے والے اہل کتاب ہیں ان کو اللہ نے صراط المستقیم پہ رکھا تھا، اور ان پر بھی اللہ کی نعمتیں ہوئی تھیں. تو ان کو کیوں گالیاں دیتے ہو بھائی؟ ان میں تو جو اچھے ہیں ان کو بھی اچھا کہو نا، کیوں نہیں کہتے؟ اسی طرح میں نے اور بھی ان کی یوٹیوب پہ مختلف ویڈیوز دیکھی. بھائی دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کہ بال کی کھال نکالنا،
ایک ہوتا ہے، ایک تصوراتی کیریکٹر ہے ہمارے اردو لٹریچر میں، اس کو کہتے ہیں بی جمالو. اچھا، بی جمالو کا جو تصوراتی کیریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر نمبر 1 پہ جاتی ہے، وہاں سے انفارمیشن لیتی ہے، پھر گھر نمبر 2 پہ جاتی ہے، وہاں سے انفارمیشن لیتی ہے، اس کو گھر نمبر 1 کی باتیں بتاتی ہے، پھر گھر نمبر 3 پہ جاتی ہے، وہاں سے باتیں لیتی ہے، وہاں اس کو گھر نمبر 1 اور 2 کی باتیں بتاتی ہے، پھر گھر نمبر 4 پہ جاتی ہے. اسی طرح بی جمالوں کا جو کیریکٹر ہے نا وہ یہ ہے کہ انتشار پیدا کرنا. ٹھیک ہے نا، گھر نمبر 1 کی بات گھر نمبر 2 والے کو، گھر نمبر 2 والے کی بات گھر نمبر 3 والے کو، ہے نا، اور آخر میں پھر میٹرک. کون پی ایچ ڈی ہے اور تو کون پوسٹ گریجویٹ تو کون گریجویٹ، اصل میٹرک ہے بھائی. اور بھائی کب نے کس نے منع کیا ہے بھائی؟ ہر پی ایچ ڈی والے نے میٹرک پاس کیا ہوتا ہے، ہر پوسٹ گریجویٹ والے نے میٹرک پاس کیا ہوتا ہے، ہر گریجویٹ نے میٹرک پاس کیا ہوتا ہے، ہر انٹرمیڈیٹ نے میٹرک پاس کیا ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے نہیں پہلے تو میٹرک کر، اس کے بعد گل ہوگی. اور پھر یہ جو باتیں قرآن سے واقعات کہ اللہ ہی، اور بھائی اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا انجینئر صاحب اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی اللہ نے قرآن میں اتنا کلیئر ڈیفائن، او بھائی سب کو پتہ ہے بھائی، سب کو پتہ ہے. تو پھر کیوں جہاز میں بیٹھ کے اڑ کر جاتے ہو، کیوں بیلٹ باندھتے ہو، کیوں گاڑی میں پیٹرول ڈال کے گاڑی چلاتے ہو، بیلٹ باندھتے ہو، گھر پہ رات کو جو سوتے ہو انجینئر صاحب تالا کیوں لگاتے ہو اپنے گھر کے دروازے پر؟ نہ لگو. ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز میں نہ پڑیں، اس پہ تو میں 4 گھنٹے بول لوں گا، کوئی فائدہ کوئی نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی والوں کے خلاف جو ایک تحریک شروع کر رکھی ہے اور کہا ہے کہ جی پہلے میٹرک کرو، پہلے میٹرک کرو، تو یہ تو اتنا ہی بیوقوفانہ ڈیمانڈ لگتی ہے مجھے کہ یار ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں پہلے میٹرک کرو، پہلے میٹرک کرو. یار حد ہو گئی. اب میں ڈیٹیل میں نہیں آتا تھا، میں ڈیٹیل میں جاؤں نا تو قرآن شریف کی ہر آیت اور ہر صورت کے بھی مختلف درجات ہیں. چلیں ایک مثال دیتا ہوں میں، باقی میں اس پہ ویڈیو ختم کر دوں گا. آپ کی ویڈیو ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، آپ نے بڑے پیار سے نا انسان کو انسانیت کہہ کے آپ نے ڈیفائن کر دیا ہے اپنی اس ویڈیو کے اندر وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کے اندر. چاہے اپنی ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں. سورہ اعراف میں اللہ نے انسان اور جنات کو ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، پڑھیے نا. ایک اور آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. وہاں جنوں نے اس کو کہا کہ اوے نہیں پیدا کی تھا محنت مانو، تم میری عبادت کریں، صرف میری بات کریں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر اپنی بات کے لیے. ٹھیک ہے جی، ہو گئی تڑی، لگ گئی تڑی، سن لی تڑی اللہ کی. پھر جب سورۃ العصر کا ٹائم آیا، سورۃ العصر کا ٹائم آ گیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. وہ جن کتوں گیا بھائی؟ وہ یا تو کہتا نا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ وَالْجِنِّ لفی خسر. نہیں، جن کو انارو مل گیا. سورۃ العصر میں انسان کی پھیٹی لگ رہی ہے، جن کو انارو مل گیا بھائی صاحب. جن پتلی گلی سے فارغ. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اب کہتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بھائی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. بھائی لِيَعْبُدُونَ اور عامل الصالحات میں کون سی تھن لائن کا ڈفرینس ہے؟ عامل الصالحات تو یہ بھی ہے کہ رستے سے پتھر ہٹا دیا، غریب کو کھانا کھلا دیا ہے، تو یہ جا تو وہ جا. اس میں تو عبادت کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. اب یہ سیدھے جم مار کے حق پہ آ گئے کہ حق، اور بھائی یہ حق اور صبر تو میں کسی اور ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا کہ وہاں پہ حق اور صبر کا ذکر کیوں ہے. پہلے تو انجینئر صاحب تسی اے دسو کہ اللہ نے سورۃ العصر میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ میں انسان کو تو ٹھیک ہے جی وہ تو کھڈے لائن لگ گیا خسر. جنات کو کیوں انارو دے دیا اللہ نے؟ اے دسو. اور بھی جتنی بھی صورتیں اور آیتیں ہیں نا، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. سمجھے نا؟ اس کو کریدا نا. اگر آپ نے بال کے ساتھ اس کو کریدنا شروع کر دیا، بال کی کھال نکالنی شروع کر دی، تو آؤ بہ جاؤ پھر میرے نال بھی علم شریف سے شروع کرنے.
ਤੁਸੀਂ علم شریف پہ اٹک جاؤ گے، علم شریف پہ اٹک جاؤ گے، جو میں نے ابھی بھی شروع میں ذکر کیا ہے، صراط اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ انعمت علیہم کون ہے بھائی؟ میں نے دسو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے تو انعمت علیہم تو پہلے تو ذکر نہیں ہوگا نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے انعمت ہیں، تو اس لیے اللہ نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا جو میرے بعد آئیں گے، نہیں، یعنی کہ انعمت علیہم جن پہ اللہ نے کہا کہ ہم نے انعام کیا، اس کا مطلب پہلے گزر گئے بھائی، جن پہ اللہ نے انعام کیا اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ پی ایچ ڈی چھوڑو میاں، ایم اے چھوڑو، بی اے چھوڑو، پہلے میٹرک کرو۔ دادی اماں کی بات سمجھ آ گئی۔ انجینئر محمد علی صاحب، لوگوں کو تسی میٹرک کراؤ، لیکن جو پی ایچ ڈی کیے بیٹھے ہیں ان کو خدا دا واسطہ ہے نا، تو پہلے میٹرک کرو، اور پہلے میٹرک کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔